السلام علیکم، میں ہوں محمد مالک۔ آج ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے جو ایران امریکہ کا جو معاملہ ہے بہت تیزی سے بگڑ رہا ہے، ایک اس بگڑتے معاملے پر اور دوسرا معاملہ پاکستان کی معیشت۔ گورنمنٹ کے کلیمز اپنی جگہ، لیکن جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافی پریشان کن صورتحال نظر آ رہی ہے، بیکاز عام آدمی کے لیے بھی آپ نے دیکھا تھوڑے دن پہلے پھر جو پیٹرول تھا پھر 13.5 روپے پلس بڑھا دیا، جو لیویز تھی وہ بھی پھر دوبارہ جیک اپ کر دی گئیں، دوسرے بتایا جاتا ہے سب اچھا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا ایران پہ بات کر لیں۔ آج سے 2 ہفتے پہلے لگتا تھا کہ بالکل ہم بہت قریب ہیں صلح کے، چھوٹی بڑی نوک جھوک چلتی رہتی تھی، پھر بلاکیڈ ہٹ گیا، ایران نے بھی اپنی آئل شپنگ شروع کر دی، وہ ایک دم تیزی سے ہرمز میں ٹریفک بڑھ گئی۔ پھر 6 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ ایران نے 2-3 کارگو شپس پہ حملہ کیا اور وہ عمان والی سائڈ سے امریکہ کے گزر رہی تھے، وہ ان کی سپرویژن میں، اور ایران کا ہرمز پہ یہ کانسٹنٹ یہی سٹانس ہے کہ جو شپ گزرے گی ہماری والی سائڈ سے گزرے گی اور ہمارے متعین زدہ جو ہم نے کوریڈور بنایا اس میں سے گزرے گی۔ اس کے بعد پھر امریکیوں کا اٹیک ہوا، اس کے بعد پھر ایران نے ریٹیلیٹری اٹیکس کیے، لیکن صورتحال تب بگڑ گئی جب ایران نے بحرین، کویت، ان پہ تو جو حملے کیے تو ساتھ ہی قطر میں بھی ایک اینٹنا جو ان کا تھا بیس پہ، امریکن بیس پہ، اس پہ بھی حملہ کر دیا، اور اس کے بعد قطریوں کا پھر ہم نے بہت دیکھا۔ سعودی عربیہ کی بھی آج ایک سٹیٹمنٹ بڑی سخت اس تمام معاملے پہ آئی ہے۔ اس وقت انکنفرمڈ اطلاع پہلے چلی کہ شاید قطر نے یہ اناؤنس بھی کر دیا فارملی کہ وہ میڈیشن سے ہٹ سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی شدید مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، بیکاز پاکستان ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہا تھا، سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان مل کے بہت چیزوں پہ ایران کو اکوموڈیٹ کر رہے تھے۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو رولنگ ڈسپنسیشن ہے ان کا بھی کچھ شاید صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ایران کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویہ جو ہے، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یا تو انٹرنل سپلٹ تو نہیں ہوگی وہاں پہ، لیڈرشپ میں دوبارہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے، جو سویلین لیڈرشپ ہے اور IRGC کی لفٹ ہے، کیا وہ ریزنز ہیں؟ دوسری طرف امریکہ نے بھی پورا جیک اپ کر دیا معاملے کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ہی ٹویٹ لیٹسٹ سے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہرمز کھل کے رہے گی ایران کے ساتھ یا ایران کے بغیر، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں شاید گارڈین آف ہرمز اسٹریٹ بننا پڑے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور سے کہا لیکن ہم مفت میں کام نہیں کریں گے اور یہ ہم اپنے لوگوں کو خطرے میں نہیں جھونکیں گے۔ ہم آج تک امریکہ جو ہے باقی لوگ بلینز کماتے رہے، ہم صرف خرچے کرتے رہے، اور انہوں نے اسپیسیفک بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ پھر جو وہاں سے ٹریفک گزرے گی سب کچھ ہوگا وہ ری ایمبرس کیا جائے گا، یعنی کہ ہمیں اس کا معاوضہ ادا کیا جائے گا، اور وہ کا ریٹ بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، ول بی ری ایمبرسڈ ایٹ دا ریٹ آف 20% آن آل کارگو شپ۔ اب یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو شپس گزریں گی اس کی جو کارگو کا 20% ہے وہ بطور ہماری فی ہوگی۔ لیکن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے تقریباً 8 جولائی کو جب یہ پہلے حملے ہوئے 6 کے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو MOU ختم ہو گیا۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They had a nuclear weapon. They'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. انہوں نے کہا اسکم ہیں، جھوٹے ہیں، مجھے بالکل پسند نہیں ہے، نیگوشیٹرز کچھ کر لیں تو کر لیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ لیکن آج انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل سٹانس لے لیا، ہم 20% فیس لیں گے اور ہم جن کو بھی ہم جہازوں کو گزاریں گے۔ اسی پہ انہی کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہیں، انہوں نے 23 جون کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، یہ ایک بین الاقوامی گزرگاہ ہے پانی کی، کوئی نہیں لے سکتا۔ آج ٹرمپ نے کہہ دیا ہم 20% بھی لیں گے، ایسی کی تیسی سب کی، لیکن مارکو روبیو کیا کہتے ہیں، وہاں پہ ان کا سٹانس کیا تھا؟ Well, that's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway.
That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us. یہ ہے سچویشن اس وقت. پاکستان کے فیلڈ مارشل اس وقت ترکیہ میں ہیں, وہ ایک آفیشیل دورے پہ ہیں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ ایک بڑا ہی کرٹیکل دورہ ہوگا, کیونکہ اس کے اندر اب ترکیہ, پاکستان اور الٹیمیٹلی سعودی عربیہ ایک یونائٹڈ سٹانس لیں گے کہ کس طرح اس معاملے کو اب آگے لے جایا جا سکتا ہے اور کس حد تک ایران کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, بیکاز یہ دونوں میں بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور بڑی ڈسٹربنگ اطلاع آئی. جو یمن کا سنا ایئرپورٹ ہے, جو ہوتی اس کے قبضے میں ہے, وہاں پہ دو اس وقت رولنگ ڈسپنسیشنز ہیں. ایک تو ہوتی ہیں جن کے پاس ورچوئل کنٹرول ہے, اور ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک نیشنل گورنمنٹ بھی ہے جس کو دنیا ان کو لیگل گورنمنٹ مانتی ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں الجزیرہ کے مطابق کہ ایک ایرانی جہاز لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا سنا ایئرپورٹ پہ, جس پہ جو یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ نیشنل گورنمنٹ ہے, انہوں نے اس کو روکنے کے لیے وہاں پہ بمباری کی ایئرپورٹ پہ. اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ جہاز نہیں لینڈ کر سکا. پھر ایک خبر اور بھی آ رہی ہے کہ شاید ایک دن پہلے بھی کچھ فائٹر ایئر کرافٹ کے ذریعے ایک جہاز کو روکا گیا تھا لینڈ کرنے سے. یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یمن میں ایران اور سعودی عربیہ ان کا ماضی میں بڑا ڈائریکٹ اختلاف رہا ہے. جس طرح سوڈان کے اندر یو اے ای کا اور سعودی عربیہ کا بھی کانفلکٹ چلا تھا, تو یہ ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے, انسٹیبلنگ ایلیمنٹ بٹوین سعودی عربیہ اور ایران. اور پاکستان کا اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. یہ جتنی ٹاکس ہوئی تھیں, ہم نے بھی آپ کو خبر شیئر کی تھی, 12 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں سعودی عربیہ نے ہی پاکستان کو پرائمریلی یہ کہا تھا کہ آپ لیڈ کریں اس نیگوسیشنز کو اور میڈیشن کو اور یہ ساری چیزیں. اب بات دو جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. کیا ہم ایک بھرپور جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ نظر تو یہ آتا ہے کہ نہ امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو, نہ ایران چاہتا ہے. تو اتنا جارحہ پن کیوں ہو گیا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ؟ جب بلاکیڈ بھی ختم ہو گیا, ایران اپنا تیل بھی بیچ رہا تھا, موومنٹ شروع ہو گئی, سوئٹزرلینڈ میں بات چیت شروع ہو گئی, میٹر آف ڈیز لگ رہا تھا. یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ کچھ لیٹس ٹرائی ٹو میک سم سینس آف اٹ. کوشش کرتے ہیں کچھ سمجھنے کی. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ہیں, پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, بوسٹن یونیورسٹی. السلام علیکم. جی السلام علیکم ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب, یہ اچانک بنتی بات, پھر بہت اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے ہیں ان معاملات میں, لیکن اب سڈنلی کیا ہم ایک دوبارہ خدا نخواستہ ایک فل بلون وار کی طرف جا رہے ہیں؟ یا یہ وہ جیسے آپ پروگرام سے مجھے پہلے بات ہم کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ایک نیا نوشن ایسکیلیٹ بیفور ڈی ایسکیلیٹنگ, یعنی کہ ٹھنڈا کرنے سے پہلے ٹیمپریچر اور بھی بڑھا دو. اگر وہ بھی تھیوری ہے, وہ کیا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ سرو اینی ون؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں, جو پچھلے 2-1 دن میں ہوا اس سے سرٹنلی ایک طرح سے ایک گیم جو ہے وہ اب تو ہو گئی ہے. میرے خیال میں اتنی سڈن نہیں ہے اور نہ ہی اتنی ڈرامیٹک ہے, کیونکہ جب ایم او یو ہوا بھی جون 17 جون 14 جو بھی, تو ایسا نہیں تھا کہ بڑا ٹرسٹ پیدا ہو گیا اور ہماری امید تھی کہ کچھ اس سے حل ہوگا, لیکن ہم سب کے خدشات یہی تھے کہ یار ابھی بڑا کچھ ہوگا. اور ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ وہ بڑا کچھ ہوا. حملے بھی ہوئے, جہازوں کو روکا بھی گیا, ایک دوسروں پہ تانے بھی دیے گئے, ٹویٹس بھی ہوئیں, لیکن وی آلسو سو سم چینج, جس کا سب سے بڑا مظہر یہ تھا کہ آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے تک تقریباً 30 جہاز گزرنا شروع ہو گئے تھے. میرے لیے سب سے بڑا بیرومیٹر یہ ہے ہرموز کا, کہ ساری کارروائی سے پہلے تقریباً 100 گزرتے تھے دن کے. ایم او یو سے پہلے وہ 5-6 پہ آ گئے تھے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ انچ کرتے کرتے تقریباً 30, 25, 35 تک پہنچ گئے تھے. پچھلے 2 دن میں اٹ از بیک ٹو 6. دیٹ مینز, اور اس میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جب ایران نے کہا کہ جناب ہم ہرموز بند کر رہے ہیں, اور یہ ایران کا یہ کہنا کہ ہم ہرموز بند کر رہے ہیں اسینشلی کہ ہم ایم او یو سے نکل رہے ہیں. ایم او یو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, ایگریمنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم بیسکلی نکل رہے ہیں کیونکہ ہم بند کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو سین دیٹ. اصلی سوال جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے کہا کہ اس کا تعلق امریکہ سے اب صرف نہیں ہے, اس کا تعلق اس پورے ریجن سے ہے. اور نہ صرف جو آپ نے حملوں کا ذکر کیا, لیکن جن جہازوں پہ حملے ہوئے, مثلا جو LNG کا جہاز تھا وہ قطر کا تھا. سو جو ریلیشن شپس ایک طرح سے بن رہی تھی ایران کی, دے آر انڈر آلسو جیپرڈی. تو ایران کے لیے یہ امریکہ سے زیادہ نازک ہے.
آئی تھنک جو ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ سن رہے ہیں وہ ان کی فرسٹریشن ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ وہ پالیسی اناؤنسمنٹ ہے کہ جی ہم 20% لیں گے. یار کدھر لیں گے, کیسے لیں گے, آپ گیٹ کدھر لگائیں گے, 20% کس چیز کا ہوگا, کیا کارگو کا ہوگا؟ کارگو کا ہوگا تو دیٹ مینس 20% ایسکلیشن ان گیس پرائس. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, وہ ان کی فرسٹریشن ہے, لیکن فرسٹریشن جینوئن ہے میرے خیال میں. اور جو آپ نے بہت امپورٹنٹ ذکر کیا جو یمن میں ہو رہا ہے اس وقت ایز وی ٹاک, دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ, کیونکہ اب تک سعودی عربیہ جو تھا وہ اگر میڈیٹ یقیناً نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کا ایک میڈیٹنگ رول تھا, ایک نارملائزنگ رول تھا ریجن پہ ایز اے بگ پاور ایران کے حوالے سے. اور اگر حوثیوں کا جو جواب ہے وہ سعودی عربیہ پہ ڈائریکٹلی جاتا ہے جیسے گفتگو ہو رہی ہے, تو دین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. میرے خیال میں اس کا جو اگر اس کا سرا کچھ ہمیں ملتا ہے تو وہ جو ہم نے دیکھا جب ہوا جنازہ اور وہ ٹیلی وائز ہوا دنیا بھر میں اور اس سے میسیجنگ ہوئی سپریم لیڈر کی, آئی تھنک دیٹ ہیز چینجڈ ملٹیپل تھنگز ان ملٹیپل پلیسز. امریکہ میں یہ ہوا اس کا کہ آئی تھنک امریکہ کی بہت ساری جو ایزمپشنز تھیں وہ ایک طرح سے ٹھا کے بیٹھ گئی. مثلاً یہ کہ لوگ تیار بیٹھے ہیں حکومت کو ہٹانے کے, انہوں نے بڑے بڑے اس میں مجمع دیکھے. یہ کہ جناب سارا ریجن جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ جن ملکوں پہ حملے بھی ہو رہے تھے ان کے بھی ڈیلیگیشن آئے, اور پھر اس نے موقع دیا نیتن یاہو اور اسرائیل کو کہ کنونس کر دے ٹرمپ کو کہ یار یو آر نیکسٹ, دیکھو یہ پرسنلی لے رہے ہیں, ہم نے ان کے لوگ مارے ہیں اور اب یہ اس کا بدلہ لیں گے, رائٹ. اور وہ میں جنازے پہ دیکھ رہا تھا, بینرز بھی مشہد میں لگے ہوئے تھے, ٹرمپ وی ول گیٹ یو, وی ول کل یو, وہ چیزیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ٹھیک ہے فوج, ایک مجھے صرف ایک گزارش, آئی تھنک ایک لائن کی آئی پرومس, وہ یہ کہ آئی تھنک دیٹ مائٹ ہیو آلسو گیون اے فالس کانفیڈنس ٹو ایران, کیونکہ وہ اتنا سکسیسفل تھا. مے بی اس نے ایران کو بھی ایک طرح سے تھوڑا سا زیادہ ہلہ شیری دے دی کہ ہم زیادہ پش کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک نازک موقع ہے ایران کے لیے, ناٹ بیکاز آف یو ایس بٹ بیکاز اس کے اپنے ریجن. اچھا دو چیزیں مجھے بتائیں, مجھے بحرین پہ حملہ سمجھ آتا ہے, کویت پہ سمجھ آتا ہے, جارڈن کے اندر مجھے سمجھ آتا ہے, مجھے قطر پہ لیٹسٹ حملہ سمجھ نہیں آتا. چلیں شپ پہ بھی آپ کہہ دیں ہو سکتا ہے لوکل کمانڈر نے کر دیا ہو, ایکسیڈنٹل ہو گیا ہو. اب جو حملہ ہوا, اب قطر ان کی فائنینشیل ڈیلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. قطر کے پاس تو ڈائریکٹلی 6-7 بلین ان کا پڑا بھی ہوا ہے, میڈیشن بھی ادھر کی. قطر کو ٹارگٹ کرنا کی ڈیمنشن ہی اور ہے, اور اگر قطر فارملی ڈس انگیج کر دیتا ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ یہ کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے, چاہے وایا یمن ہو یا اسی خطے کے مطابق ہی فرسٹریشن ہو, پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا میڈیٹر کا ابھی تک کا جو ہائی پروفائل رول تھا اس کو آگے چلانا. بیکاز پھر پاکستان کو خالی ایران کے ساتھ بیلنسنگ ایکٹ نہیں کرنا, اس کو پھر سعودی عربیہ, قطر, ترکیہ, ان کا سب کے ساتھ کرنا ہوگا. نہیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں یہ ایران کی طرف سے اگر ابھی تک پوری ہمیں خبر نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ قطر نے کیا یہ کہا ہے یا نہیں کہا یا اس کی کیا ہے, لیکن کلیئرلی ایک کشیدگی تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا. اور یہ اگر ایران کی طرف سے ہوا ہے تو یہ بہت بڑا گیمبل ہے ایک طرح سے. اگر ایران کی لاجک یہ ہے کہ جناب وی نیڈ ٹو پٹ پریشر, کہ یہ سارے جو ممالک ہیں صرف جو یہ سمجھتے ہیں نا زبان, وہ پریشر کی سمجھتے ہیں, اس لیے پریشر ڈالو. لیکن پریشر ڈالنے میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر پریشر آپ ضرور سے زیادہ ڈال دو تو ٹھا کر کے ٹوٹ جاتی ہے چیز. اینڈ قطر کے حساب سے دیٹ از ایون مور امپورٹنٹ. قطر میں ایک تو ان کے اپنے جو جن کو وہ والد امیر کہتے ہیں, ان کے انتقال کی وجہ سے ان کی اپنی سیاست میں بھی تو اس کے کچھ اثر ہے نا. اٹس این ایموشنل مومنٹ, اور اس مومنٹ میں جب آپ کو اس قسم کی کارروائیاں نظر آئے تو اس کا ایک ایموشنل ری ایکشن بھی ہوتا ہے. لیکن لاجیکل ری ایکشن یہ ہے کہ قطر کا میڈیشن میں رول کیا ہے. پاکستان کا میرے خیال میں مختلف ہے, قطر کا مختلف ہے. قطر کا آئی تھنک پرنسپل رول جو ہے وہ ایز میڈیٹر آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز, چاہے وہ ان پیسوں کی ہوں جو قطر میں موجود ہیں, چاہے وہ ہوں جو باقی جی سی سی یا دوسرے دیں گے, کیونکہ کلیئرلی ڈیل کا ایک امپورٹنٹ حصہ میرے خیال میں 2 ہی حصے ہیں, فلو آف ٹریفک تھرو ہرموز اور فلو آف منی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, میں اس سارے معاملے میں امریکہ والا یہ سارا مسئلہ ایک ٹیمپرری چیز دیکھتا ہوں. آج فوجیں لایا ہوا ہے, بم مارے گا, کل کو فوجیں چلی جائیں گی, آلموسٹ چلی بھی گئی تھیں اگر جس دن ہی ختم ہوگا. ایران کا لانگ ٹرم تو ارینجمنٹ اس خطے کے ساتھ ہے. ہم پچھلے دنوں بات سن رہے تھے کہ سیکیورٹی پیراڈائم نیا بن رہا ہے, اکنامک پیراڈائم نیا بن رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں ایران کی اب ان ملکوں کے ساتھ
جس طرح ایران وہ ایک بیانیہ تو ہے کہ جی ان کی بیسز ہیں استعمال ہوتی ہیں, میں ان کو ہٹ نہیں کر رہا, میں تو ان کو کر رہا ہوں, بٹ نوبڈی بائز دیٹ. یہ اگر ایکویشن اب خراب ہوئی تو کیا ہم دوبارہ ایک ایسا نیا سیکیورٹی اور اکنامک پیراڈائم مڈل ایسٹ گلف میں دیکھ سکتے ہیں جس میں پھر ایران ایک سائڈ پہ کھڑا ہو اور تمام ممالک ایک دوسرے پیراڈائم میں ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ ہم دیکھیں گے یا نہیں, لیکن آپ کا انالیسس میرے خیال میں رائٹ آن دا مارک. آئی تھنک اٹ از بریلینٹ کہ ان اے وے وہ جو امریکہ والی کشیدگی ہے نا وہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جو بڑی گیم ہے وہ یہ کہ ریجن کیسے بیٹھے گا. ہم نے اگین میں واپس جاتا ہوں ان جنازوں کی تصویروں پہ, ہم نے وہاں دیکھا کیا, ہم نے دیکھا کہ جو سو کالڈ ابراہیم اکارڈ کی لاجک تھی اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. ابراہیم اکارڈ کی ایک لاجک یہ تھی کہ یہ باقی سارے جو ہیں عرب ممالک یہ کسی طرح اسرائیل کے قریب آ جائیں گے, اور ایران جو ہے اس کو یہ اتنا ہیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کے قریب ہی نہیں آئیں گے. اب اگر ایران اوور پلے کرتا ہے گیم کو تو جو آپ نے جیسے کہا آئی ڈونٹ نو یہ کہاں جائے گا, لیکن میرے خیال میں ایران جو ہے وہ بہت غور سے سوچ رہا ہوگا اس کو کہ ہم نے اگر پریشر ٹیکٹک کرنی ہے تو کس حد تک آپ پریشر ڈالیں گے, کہ اگر آپ نے اس کو اوور پلے کر دیا, مثلاً اگر یہ ہوتی اور سعودی والا مسئلہ آؤٹ آف ہینڈ ہو گیا یا قطر والا مسئلہ آؤٹ آف ہینڈ ہو گیا, تو پھر اٹ از اے ویری ڈفرنٹ گیم فار ایران. شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں تو ہے ہی ہے, لیکن شارٹ ٹرم میں. سو آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ ول گو. اور اس ساری کہانی میں جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ پاکستان کدھر بیٹھا ہے, پاکستان یہاں بیٹھا ہے کہ یار آئی وڈ ریمائنڈ یور ویورز, آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان کا سارا رول شروع کیسے ہوا تھا. وہ یاد ہے میٹنگ جو 4 فارن منسٹر کی ہوئی تھی, وہاں سے ہوا تھا نا, وچ واز ٹرکی, سعودی عربیہ, ایجپٹ, پاکستان. اور ایز ہوسٹ پاکستان کو اتنا رسپانسبلٹی مل گئی کہ اچھا یار تم جا کے ان سے باتیں شاتیں کراؤ. اب اگر سو ان اے وے دیر واز اے کولیشن آف دا ولنگ اس ریجن کے اندر جو چاہتی تھی کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. اب اگر ایران کی کارروائیوں کی وجہ سے وہ کولیشن آف دا ولنگ جو ہے وہ ان ولنگ ہو جاتی ہے, یا وہ کہتی ہے کہ یار تم بہت ہی زیادہ پش کر رہے ہو, تو دین ایران کے لیے تو مسئلہ ہے ہی ہے, پاکستان کے لیے بھی جو آپ کی لیجٹمیسی, آپ کی جو بیسز آف میڈیشن ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ باقی ریجن سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور باقی ریجن میں ایسے پلیئرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ. لیٹ می پٹ اٹ ویری کنکلوسیولی تاکہ آرام سے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے. لیٹ سے اگر قطر, سعودی عربیہ, ترکی وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اب زیادہ اگریسو ہو گیا ہے, ضرورت سے زیادہ, اور ہرمز کا معاملہ آلموسٹ طے پا گیا تھا چیزوں پہ, دائیں بائیں سے الفاظ جوڑ کے, کنٹرول ان کے پاس ہی تھا, مینجمنٹ مانی گئی تھی ایم او یو کے اندر کہ ٹھیک ہے یہ بھی مینج کریں گے, ٹولز کا ایشو رہ گیا تھا نا. اگر یہ 3 ممالک اگر ایک ویو پوائنٹ کے ہو جاتے ہیں وچ از ناٹ سو پرو فیوریبل ٹورڈز ایران, تو کیا پاکستان کو پھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا؟ ہمارا اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے, ہمارا R4 بھی ہے, تو اس کے بعد کیا پاکستان پھر یہ ثالثی کر سکتا ہے یا کرنا بھی چاہے گا یا کرنی چاہیے؟ یار کھڑا ہونا تو بہت بڑی بات ہے, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن ثالثی بہت مشکل ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں نا اس کی جو لاجک ہے, اس کا جو بیسس ہے وہ صرف پاکستان نہیں تھا, وہ بیسس یہ تھا کہ پاکستان دوسری طاقتوں کے بہاف پہ بھی بات کر سکتا ہے, چاہے وہ یہ گلف والی ہوں, خصوصاً سعودی عربیہ آئی تھنک, اور چین وغیرہ بھی, اور امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے. سو اس کا جو بیسس ہے نا وہ ہل جائے گا. لیکن میں یہ کہوں گا جو آپ نے اگر کا مفروضہ دیا اس میں اگر بہت بڑی ہے, یہ بہت بڑی اگر ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو دین لاٹس آف تھنگس چینج. دین پاکستان کا رول از اونلی ون آف دا تھنگس دیٹ چینج. میری اپنی ابھی بھی خیال یہ ہے کہ اس اگر سے پہنچنے سے پہلے ایران ول آلسو, اگر یہ سچویشن ہے نا کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ, تو ایران ول آلسو ہیو ٹو میک سم جیسچرز آف ڈی ایسکلیشن. اگر باقی ممالک اب ایران کو پش کرتے ہیں تو دے ول آلسو, کیونکہ اس وقت ابھی بھی میرے خیال میں انٹرسٹ ہر ایک کا یہی ہے کہ یار یہ ہاتھ سے نہ نکلے, کہ یہ اگر تھوڑی بڑھ بھی جاتی ہے کشیدگی تو ایوری ون ان دا گیم وانٹس ایکسپٹ فار اسرائیل, ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ ایسی جگہ نہ پہنچ جائے کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکیں. سو اس اگر سے پہنچنے سے پہلے آئی تھنک ایران ایز ویل ایز دیز کنٹریز کوئی اور کوشش ایسی ضرور کریں گے. جو ابھی جو آن گوئنگ وزٹ ہے اس وقت فیلڈ مارشل کا ترکیہ کا, یہ کتنا کرٹیکل ہو سکتا ہے اس تمام معاملے میں؟
سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں پتا، میں نے ابھی آپ کی گفتگو سے ہی سنا، لیکن یقیناً اگر پاکستان اور پاکستان کی جو فوج کے سربراہ ہیں وہ خاص طور پہ ترکی میں ہیں اور وہاں بات کر رہے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بات پہ بات نہ ہو، گیون دا رول آف بوتھ کنٹریز، کیونکہ ترکیہ جو ہے وہ خاموش رہتا ہے ریلیٹیولی، لیکن اٹس این امپورٹنٹ پلیئر ان دس. آپ جیوگرافی دیکھیں تو نظر آ جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹ از آف ہائی امپورٹنس. اور یہ اس وقت اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو پہلے تھی نا کہ صرف پنگے بازی تھی، یا پنگے بازی سے ہٹ کے، میرے خیال میں جنگ پہ نہیں پہنچا، لیکن اب پنگے بازی کی لیول سے ہٹ کے یہ ایک سیریس کانفلکٹ بن رہا ہے، کیونکہ جو باقی ممالک کے حالات ہیں وہ کہیں بھی رپشن ہو سکتی ہے. سو یس آئی تھنک اٹ کوڈ بی. کیونکہ میں اس کو اس زاویے سے دیکھ رہا ہوں کہ بھلے وہ افسوس کرنے کے لیے تعزیت کرنے گئے ہیں قطر میں، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر سارے، آئی ایم شیور وہاں یہ بات تو ہوتی ہے، یہ بات ہوئی ہوگی. یہ اگر ترکی گئے ہیں فیلڈ مارشل، اگین اٹ از ریلیٹڈ. اور اگر ہمیں اگلے 2 4 5 6 دنوں کے اندر اگر ہمیں ایک آدھا پرائم منسٹر کا یا فیلڈ مارشل کا دورہ کوئی سعودی عربیہ کا نظر آ گیا یا تہران کا نظر آ گیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایک یونیفائڈ پوزیشن بنتی جا رہی ہے، اور دیٹ کوڈ بی دا ڈیسائسو مومنٹ. اٹ کوڈ، لیکن آئی تھنک اس میں جو ایران کرتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایران سے بارہا انکلوڈنگ ریسنٹلی کہ وہ ڈی ایسکلیٹ جب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ یار وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا، یہ والا جو ہے ہم نے کہا تھا لیکن اب اس پہ ہم یہ کر لیں گے. سو وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے جو یو ٹرن لے سکتے ہیں، میری میں ڈاکٹر صاحب ڈیپینڈ کہ ایران سے کیا جیسچر آتا ہے. میں ابھی امریکہ میں تھا، میری وہاں کچھ ایرانیوں سے جو تھنک ٹینک ٹائپ کے لوگ ہیں ان سے ملاقات تھی. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی جو ہرمز پہ اتنا زیادہ سخت لائن ایران نے یہ اس لیے لی ہوئی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ 5-7 سال کے بعد ہرمز کی اسٹریٹجک ویلیو وہ نہیں رہے گی جو آج ہے. I think that is true. قطر، کویت، سعودی عربیہ تمام آلٹرنیٹ روٹس پہ کام کر رہے ہیں. یو اے ای اپنی پورٹس دوسری ڈیولپ کر رہا ہے. تو بھلے یہ کرٹیکل رہے گا لیکن یہ اس کا سودا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہے گا. تو اس لیے ان کی لارجر دین لائف اب بہت زیادہ ایمفسس پہ آ گیا کہ ڈیل اس وقت ہوگی تو اس ماحول میں بہتر ہوگی، آئندہ ہرمز کارز بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. اور یہ کسی اور وقت کرنے کی بات ہے، لیکن آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ سم تھنگ جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے، لوگ مس کر رہے ہیں. جو ہم آئل پرائس کی بات کرتے ہیں، جب یہ سیریسلی پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، اس پہ ریسرچ ہوگی تو پتہ یہ لگے گا کہ یار اصلی کہانی یہ تھی کہ آئل پرائس بڑھی نہیں زیادہ، یا جتنی ہم سوچتے تھے بڑھے گی نہیں بڑھی. جتنا بڑا یہ جنگ ہے نا اتنی اٹ ہیزنٹ. اینڈ اس کا جو جواب نکلے گا وہ امریکہ نہیں نکلے گا، اس کا جواب نکلے گا چین، جس نے خریدنا بند کر دیا اور اپنے اسٹریٹجک ریزرو کرنے شروع کیے، اور ان کی جو رینیوبل انرجی کی ریولوشن تھی اس نے اس میں رول پلے کیا. اور دوسرا یہ کہ جو دوسری آپ کی پائپ لائنز وغیرہ ہیں، چاہے وہ یو اے ای کی ہو چاہے وہ سعودی کی ہو، دے اسٹارٹڈ فنکشننگ ناٹ ایٹ دا لیول کہ وہ اس کو ریپلیس کر سکیں. تو جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو گیم چینج ہوتی ہے. اسی لیے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ہے کہ ہم 20% لیں گے، آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی نہیں، مطلب وہ ان کی فرسٹریشن سیریس ہے، ان کی ویو سیریس ہے، لیکن اٹس ناٹ اے پالیسی اسٹیٹمنٹ، بیکاز اس کی جو انٹرنیشنل لا کی امپلیکیشنز ہیں کہ آپ اگر ہر جگہ ٹول ٹیکس لگا وہ تو نہیں چل سکتا جگہ، تو اس کا کیا نتیجہ کیا ہوگا یار؟ آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ ایران کے لیے اس وقت ٹاپ پرائرٹی تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ صلح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کہ لانگ ٹرم میں ان کی خطے کے ممالک کے ساتھ صلح ہوتی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو یہ جو ان کا آرگومنٹ ہے، بیسز تو ابھی شارٹ ٹرم میں تو جائیں گی نہیں، لانگ ٹرم میں ڈیلیوٹ ہوں، ہمیں نہیں پتا امریکن بیسز ہوتی ہیں نہیں ہوتی. تو ایران کی جو اگریسڈ ہے، کیا یہ کوئی انٹرنل سپلٹ تو نہیں آپ کو نظر آتا، شفٹ آف بیلنس، کہ جی جو ہاکس ہیں وہ اور بھی اسٹرانگ ہو گئے ہیں؟ اول تو سارے ہی ہاکس ہیں وہاں. نہیں یار، ضرور ہوگا. دیکھیں میں اس والے کو اس لیے زیادہ سیریسلی نہیں لیتا، چاہے امریکہ ہو، چاہے ایران ہو، چاہے اسرائیل ہو. اس میں جب اتنی بڑی کوئی بات ہوتی ہے تو یقیناً مختلف فیکشن ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ نہیں امیجن کر سکتے کہ سارے ایک پیج پہ ہوں، کیونکہ جب کسی خاندان میں کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں. یہ تو جنگ اور ایگزسٹنس کی بات ہے. سو یقیناً وہ ہوں گی، لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا کی ایشو. جو وہ پش پل کر رہے ہیں اس میں ملٹیپل اسٹریٹجیز بھی ہیں نا. ان اے وے ایران یہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کی صلح ہو جائے ریجن سے،
آئی تھنک اگر میں ایران ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ یار اس کے بعد جو بھی ڈسپینسیشن نکلے ریجن میں جس میں میرا رول ڈیمینش ہو گیا تھا اب وہ ایک مختلف قسم کا رول آئے. چلے ایٹ لیسٹ وی وانٹ این آل انکلوسیو ماڈل جہاں سارے اس ماڈل کا ویئرنگ ڈگریز میں حصہ ہو, کوئی بھی پرایا نہ رہے جیسے پہلے تھا. لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ نہ ہو اور ہم کسی امپاسبل سچویشن میں نہ پھنس جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیشہ کی وقت دینے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے دیکھیں گے کہ دنیا میں تو تیل کی قیمتیں اتنی فرق کوئی نہیں پڑا, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب عادل نے بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. پاکستان میں کیوں پڑا ہوا ہے, پاکستان میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ دنیا میں ہمیں بہت کامیابیاں مل رہی ہیں, بہت عزت مل رہی ہے, ہمارے لوگوں کو عزت کیوں نہیں مل رہی؟ ہم غریب سے غریب تک کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے قرضے پچھلے 4 سالوں میں قرضے کیوں چڑھ گئے ہیں؟ گورنمنٹ کی پالیسیز کہاں ہیں؟ باتیں تو ہیں, گروتھ والی پالیسیز کہاں ہیں؟ اور یہ تمام ایکلیڈز اپنی جگہ. کیا آنے والے دن کچھ ہمارے حالات بدلتے نظر آتے ہیں, معاشی حالات؟ اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بات ہو جائے ذرا معیشت کی. ابھی پچھلے دنوں بڑی تالیاں بجوائیں گورنمنٹ نے کہ جی ہم نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کی ہے. اب کیا کیا؟ 13.5 روپے سے زیادہ پر لیٹر پھر اضافہ کر دیا. لیوی کے اندر 9 روپے 64 پیسے پھر اضافہ کر دیا. اور تو اور چھوڑیں, جو ہماری کرنسی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے بڑی سٹیبل ہے, اور دیکھیں تو بڑے عرصے سے 2-3 سال سے 280 کے اوپر ہمارا ڈالر چل رہا ہے. اب اس کے اندر بھی 4 روپے 34 پیسے ایڈ کر دیا پر لیٹر کرنسی اسٹیبلائزیشن میکینزم کے نام پہ. اگر تو کرنسی سٹیبل ہے تو کیوں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ اب بیسکلی 105 روپے ہر لیٹر پہ آپ کے ٹیکس آ رہا ہے. I mean this is crazy. جس کو آپ دیکھیں نا, اور باہر پیٹرول کی قیمت اس طرح تیل کی قیمت میں اضافہ نہیں ہو رہا, لیکن ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ایک آرٹیکل لکھا, اس کے اندر 2-3 ڈیٹا کی چیزیں بڑی مزدار ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے 4 سال میں جو عوام پاکستانی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. 29% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 8,400 روپے سے نیچے گزارا کرنے پہ مجبور ہیں. یہ غریب سے غریب تن کی بات ہو رہی ہے. اور جناب ایکسپورٹ سے انہوں نے کہا تھا 2024 میں ہم ڈبل کریں گے, اور اب 2022 کی لیول سے بھی نیچے ہیں. موٹی موٹی چیزیں. پھر انہوں نے ایک فگر نکالا کہ جو آپ کا 45,000 ارب روپے یہ ہمارے قرضے تھے 2022 میں, آج 85,000 ہو گئے. یعنی کہ 40,000 ارب صرف پچھلے 4 سالوں میں لیا گیا. نہ ہماری کوئی سروسز میں اضافہ ہوا, نہ کچھ ہوا. یہ پیسے کہاں گئے, کہاں نہیں آئے؟ اور پیسے نہیں ہیں جی, پیسے نہیں ہیں. پیسے اگر نہیں ہیں تو 2022 میں ٹیکس کلیکٹ کیا, ٹیکس پلس لیوی 7,500 ارب روپے. پچھلے سال 14,500 ارب گیا ہے. پیسے ڈبل ہو گئے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے, لوگ غریب سے غریب تر ہو رہی ہے. یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ وہ جو 10 بلین کے جہاز ہیں اس کے لیے پیسے جا رہے ہیں؟ کیا BMWs خریدی جا رہی ہیں پسندیدہ لوگوں کے لیے, اس پہ خرچے جا رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹس اور پروونشل گورنمنٹس ان کے خرچے جو کریزی بڑھ گئے ہیں وہ ہیں. یہ مہنگائی, ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ انفلیشن اس جنگ کی وجہ سے ہے؟ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل میرے ساتھ ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یار بتائیں, جنگ ہے کیا ہے یہ جو گورنمنٹ کی کوئی ابھی بجٹ کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسی خاص بڑی گروتھ, جس کو کہتے ہیں نا ایسی چیزیں جو گروتھ کو ایک دم ایک فلپ دیں, بڑا ایک بینک سے گروتھ شروع ہو, وہ بھی نہیں ہے. یہ مہنگائی, یہ پیٹرول, یہ لیویز, یہ ایون کرنسی اسٹیبلائزیشن میکینزم, یہ کیا ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان چیزوں کی؟ دیکھیے, مالک حکومت نے 24,000 ارب روپے اخراجات کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور IMF نے کہا ہے کہ 7,000 سے زیادہ قرض نہیں لے سکتا ہے وفاق. تو 17,000 ارب روپے ان کو جمع کرنا ہے. اب یہ پیسہ ٹیکس میں جمع کریں, لیوی میں جمع کریں, ان کو پیسہ جمع کرنا ہے. اب یہ جو پیٹرول اس بار انہوں نے 13 روپے مہنگا کیا, اس میں 9 روپے آپ نے بتایا کہ لیوی ہے, اور 4 روپے اور 32 پیسے جو ہے وہ ایکسچینج میکینزم کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو PSO جو ہے وہ ڈالر جو خرید رہی ہے وہ 280 میں نہیں خرید رہی جس کو پورا پاکستان خرید رہا ہے, بلکہ 286 میں خرید رہی ہے. بھائی کیوں؟ اور اگر سچ مچ ایڈجسٹمنٹ لگ رہی تھی تو پھر پیٹرول میں صرف لگ رہی ہے, ڈیزل میں کیوں نہیں لگ رہی؟ صحیح. تو مطلب یہ تو چالاکیاں ہیں نا. صرف بات یہ ہے کہ ان کو
آسان یہ ہے کہ موٹر سائیکل والے جو کہ 60% پیٹرول استعمال کرتے ہیں ان سے پکڑ کے ٹیکس لے لو, ٹھیک ہے. نوکری پیشہ لوگوں سے پکڑ کے آپ ٹیکس لے لو, ان کی لابیاں نہیں ہیں. جو حکومت میں پرائم منسٹر صاحب سے لوگ ملنے آتے ہیں, بزنس مین یا دیگر جو پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ موٹر سائیکل پہ تو نہیں آتے, وہ اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں, کچھ لوگ اپنے جہازوں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے بڑے لوگوں سے تو ٹیکس نہیں لے سکتے. کسی کی 1000 ایکڑ کی اراضی ہو, آپ ان سے تو ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ نے لیکن ٹیکس تو لینا ہے 17,000 ارب روپیہ. جو آپ نے بتایا کہ 7,000 ارب 500 ارب روپیہ 2022 میں لیا تھا, آپ نے اس کو اس سال 14,500 تو لے چکے ہیں, تو آپ کے پاس پیسہ تو ڈبل ہو گیا, لیکن پھر بھی خسارہ بڑھنے جا رہا ہے. کوئی سروس اچھی نہیں ہو رہی ہے, اور آپ ابھی بھی وہی رونا رو رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, یہاں سے ٹیکس لے لو, وہاں سے ٹیکس لے لو. تو مطلب حکومت کو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی, اپنے جو وسائل ہیں اس کے اندر رہنا پڑے گا, اور کہیں اخراجات کم کرنے پڑیں گے. آپ اخراجات کم نہیں کریں گے تو لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ پڑتا رہے گا, جو یہ کر رہے ہیں. تو اب اس کا لائک ہو از ریسپانسبل؟ کیا لیک آف پلاننگ ہے؟ اب دیکھیں ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, ایک سینئر بینکر بھی تھے, بڑا ریسپیکٹڈ فائنانس منسٹر ہیں, پرائم منسٹر کو سارے کہتے ہیں وہ جی ڈوئر ہے, جی وہ سارا بڑا وہ کیا کہتے ہیں پنجاب سپیڈ ہے, سب کچھ ہے. تو کیا یہ لوگ کیا انکمپٹنٹ ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ واٹ از رانگ ود اٹ؟ ہو کیوں نہیں رہا؟ دیکھیے ڈیٹ جس سپیڈ سے بڑی ہے کہ جتنا پچھلے 4 سال میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے قرض لیا ہے, یہ 90% ہے جو ہم اس کے پہلے 75 سالوں میں قرض لیا تھا. تو اگر کہیں پر پنجاب اسپیڈ یا شہباز اسپیڈ دکھائی ہے, وہ تو قرض لینے میں دکھائی ہے. ہمارا ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 90% بڑھ گیا ہے 4 سالوں میں, تو ٹیکس کے کلیکشن کے اندر بھی وہی شہباز اسپیڈ یا پنجاب اسپیڈ دکھائی ہے. لیکن دوسری طرف آپ جائیں تو کیا برآمدات کے اندر ایکسپورٹس بڑھانے میں کوئی اسپیڈ نظر آئی ہے؟ تو وہ تو ریورس گیئر میں چل رہے ہیں. سرمایہ کاری کی شرح ریورس گیئر میں چل رہی ہے. امپلائمنٹ ریورس گیئر میں چل رہی ہے, ان امپلائمنٹ 21 سال کی سب سے زیادہ ہے. پاورٹی جو ہے وہ 10 سال کی سب سے زیادہ ہے. پاورٹی تو آپ 1998 سے کم کر رہے تھے پاکستان میں, 20 سال تک کم کرتے رہے. پچھلے 10 سالوں میں آپ نے پاورٹی بڑھانا شروع کر دی ہے, 11 سالوں میں, اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لے آئیں کہ 10 سالوں میں ہائیسٹ پاورٹی ہو گئی ہے. مطلب جسٹ امیجن کہ 29% پاکستانی وہ ہیں جن کے پاس جو ماہانہ وسائل ہیں وہ 8,485 روپے سے کم ہیں. آپ سوچیں وہ بیچارہ کیا بجلی کے بل دے گا, وہ کیا گیس کے بل دے گا, وہ کیا روٹی رکھے گا اپنے گھر میں. یہاں پہ ہم ایکسپورٹس میں میری بات ہو رہی تھی, تو وہ انہوں نے گورنمنٹ کے منسٹر صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو جو ایکسپورٹرز کے لیے فائنانسنگ ہے 4.5% پہ کر دی ہے. لیکن میرا ان سے ایک سوال تھا, شاید آپ مجھے جواب دیں, آپ بھی ایکس فائنانس منسٹر تھے, کہ ایک تو ایکسپورٹر ہے جو فائنل پروڈکٹ لے کے بھیجتا ہے باہر, بڑا سیٹ ہے وہ بھیج رہا ہے, جو اس کے پروسیس کے اندر ہے. مثلا ایک جوتا میں بھی بناتا ہوں تو تسمے کوئی بنا رہا ہے, سول کوئی بنا رہا ہے, باقی چیزیں وہ بنا رہے ہیں. اگر پوری پروسیس چین کو آپ وہ فائنانسنگ ریٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا آخری بندے کو ریٹ دینے سے سوائے اس کے کہ بس پیسے جیب میں آ جائیں, اس سے زیادہ کہ اس کا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ 2 قسم کی گورنمنٹ کنسیشنری لون دیتی تھی. ایک کنسیشنری لون دیتے ہیں جو یہ ERF کا لون جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جو 4.5% پہ دے رہے ہیں, جو 4.5% پہ ہی دے رہے تھے, لیکن وہ یہ تھا کہ وہ اس سے اٹیچ تھا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا رہے گا تو وہ ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا, وہ اٹیچمنٹ توڑ دی انہوں نے. اور دوسرا لون جو تھا جو ایکسپورٹس کے لیے مشین لگانے کے لیے, کوئی بھی ایکسپورٹس کے لیے مشین لگا رہا ہے تو اس کو سستا لون دیتے تھے. ورلڈ بینک نے کہا کہ جو ایکسپورٹس پہ مشین لگا رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہم کو یہ ایویڈنس ملتا ہے کہ ان مشینیں لگنے سے پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھتا ہے, تو وہ لون اچھا ہے. اس لون سے تو آپ صرف پلاٹوں کے اندر اسپیکولیشن کروا رہے ہیں. یہ تو آپ مطلب دیکھیں نا, ٹیکسٹائل کا ایک جو ٹپیکل ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوتا ہے تو دھاگا کوئی اور بناتا ہے, پھر اس کی وائپنگ سائزنگ وارپنگ کوئی اور کرتا ہے, پھر اس کی ویونگ کوئی اور کرتا ہے, پھر اس کی پرنٹنگ کوئی اور کرتا ہے, اسٹچنگ کوئی اور کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ تو صرف آخری لیول پہ دے رہے ہیں ایکسپورٹ, جو آپ نے بتائی بات. تو باقی چین کا کیا ہوا؟ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی فیصلہ آباد کے اندر ہینڈ لومز ہیں اور دیگر جو لومیں ہیں جدھر سے یہ کپڑا بنتا ہے, یہ جو دیگر جگہوں پہ جہاں سے یہ جننگ فیکٹری میں جننگ ہو رہی ہوتی ہے, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے بیچاروں کا ایکسپورٹر سے, حالانکہ انہی کا مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے, آگے کوئی اور فنش کر کے کر رہا ہے. میں اس لیے پوچھتا ہوں مفتا کہ میں نے بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھا, انہوں نے اس طرح پوری فوڈ چین کو اوپر ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. پھر ابھی گورنمنٹ نے بڑا شور ڈالا, جی ہم نے بینکوں کو کہا ہے کہ 7% ہے 10% تک فائنانسنگ کریں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی. لیکن جب بینک والوں سے میں بات کرتا ہوں, پریزیڈنٹس وغیرہ سے, وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک کے قوانین ایسے ہیں پروڈینشیلز کہ میں چاہوں بھی تو میں آپ کو قرضہ نہیں دے سکتا. وہ ایکوٹی میں کہتے ہیں جائیداد لاؤ, یہ لاؤ. اسمال میڈیم بزنس مین جو ہیں, خاص طور پہ اسمال
کرائے کی جگہ پہ وہ لے کے وہ کام کرتے ہیں, کچھ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں, امپلائمنٹ اتنی زیادہ جنریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ قرضہ لینے کے لیے نہ اس کے پاس جائیداد ہے نہ اس کے پاس وہ ہے. کیا خالی یہ بیان دینے سے کہ ہم 10% بینکس قرضے دیں گے اسمال انٹرپرائزز کو, جب تک اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز ریوائز نہیں ہوں گے کہ بینک دینا بھی چاہے تو دے سکے, یہ چیزیں پھر خالی بیان بازی ہیں؟ بالکل بیان بازی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بینک بالکل دینا بھی نہیں چاہتے. That's true. یہ بات بھی طے ہے. نہ ایگریکلچر لون دینا چاہتے ہیں نہ اسمال بزنس کو لون دینا چاہتے ہیں. بینکوں کے لیے سب سے آسان جو چیز ہے وہ اسٹیٹ بینک سے پیسہ قرض لے کر 1% اوپر کمیشن رکھ کے اسٹیٹ بینک کو یعنی کہ وفاقی حکومت کو واپس قرض دے دو. وہ سب سے زیادہ سیف ہے. 1-1.5% آپ کو مل جاتا ہے. اگر اربوں روپے پہ آپ خربوں روپے پہ کر رہے ہیں تو آپ اربوں روپے کمائیں گے. یہ بینک کو کرنا ہے. یہ کیوں پیچھے کریں, اس پہ کیوں پریشانی اٹھائیں یہ لوگ کہ یار کسی اسمال بزنس کو لون دیں. دیکھیں جب خان صاحب کے زمانے میں بھی جب یہ ٹرف لون دیے گئے تھے اور دیگر جب کووڈ کے زمانے میں لون دیے گئے تھے, وہ بھی یہ بات تھی کہ کووڈ کے اندر مثال کے طور پر باربر شاپس ہیں, کوکس ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے سالونز ہیں, ہماری جو بہنیں چلاتی ہیں اکثر, ان ٹائپ کے بزنسز کو لون دیں کیونکہ وہ بزنسز ایک دم ختم ہو گئے تھے. لیکن آپ ان کو بزنسز لون نہیں دے سکے کیونکہ جو آپ نے بات بتائی کہ وہ کرائے کے اس میں لگا پہ رہ رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی گروی رکھانے کی چیز ہے, نہ وہ کوئی پیسے والا ہے, وہ تو لوور مڈل کلاس آدمی ہے, اس کے پاس تو اتنی ڈاکیومنٹیشن بھی نہیں ہے, تو وہ بیچارے کو کیسے لون دیں. تو اب اس کے لیے اگر آپ نے پورا جو قوانین ہیں وہ لندن سے امریکہ سے لے کر اور پاکستان میں لے کر آنے اور اسی کو ایڈجسٹ کرنا ہے تھوڑا بہت اور اس کو بس, تو پھر تو نہیں ہو سکے گا نا. یو ہیو ٹو ری تھنک دس اینڈ یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس کہ ہم یہ اسمال اینڈ میڈیم. لیکن یہ چیزیں تو ہوئی بھی. میں امریکہ کا نظام دیکھ رہا تھا, وہاں پہ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں تو بینک آپ کو اس بیسس پہ بھی قرضہ دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے پروجیکٹ کی وائبلٹی دیکھتا ہے اور آپ کا پوٹینشیل ارننگ پوٹینشیل دیکھتا ہے. کہتا ہے اچھا یار آپ, میرا خیال ہے کہ اگر آپ صحیح چلائیں گے تو آپ ₹1,00,000 کمائیں گے تو میں آپ کو 50,000 کا لون دے دوں. یہاں تو اگر بینک چاہے بھی تو نہیں دے سکتا ہے نا. تو اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں وہ تو بالکل ڈیوورس فرام گراؤنڈ ریالٹی. اسٹیٹ بینک کی پالیسیز بھی, لیکن ہماری کورٹس کے فیصلے بھی ڈیوورس فرام گراؤنڈ ریالٹیز. تو یہاں پہ اگر کوئی بزنس مین پیسے نہیں دینا چاہے, اور بینک کے ہمارے قوانین تو بڑی بینک کی فیور میں ہیں, لیکن وہ کورٹ سے ڈگری لینا اور کورٹ سے لے کر امپلیمنٹ کرانا اور پھر اتنے اسٹے آرڈر آ جاتے ہیں کہ وہ بینک بھی پریشان ہو جاتے ہیں. سو اس کا کوئی آسان طریقہ آپ کو نکالنا ہوگا کہ بینک پیسے بھی دے دے, لیکن اگر کوئی ولفل ڈیفالٹ ہو تو وہ اس کو کلیکٹ بھی کر سکے, لیکن اس کی جو بھی. لیکن یہاں پہ تو بینکوں کو پیسے دینے کا شوق ہی نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت کو دے دیتے ہیں. جب حکومت کی ایک انسیشیبل ایپیٹائٹ ہے پیسوں کی تو کسی کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں پہ آپ کو گارنٹیڈ پیسہ ریٹرن مل رہا ہے. تو ایک ہاؤ ڈو یو اسٹاپ دس ویشیس سائیکل؟ جیسے میں آپ کو آرٹیکل میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے 18% سیلز ٹیکس بھی لگا دیا اور اس میں چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. وہ کبھی بچوں کا دودھ بھی اس میں شامل ہو گیا, پینسلیں بھی شامل ہو گئیں. میں کئی چیزیں دیکھتا ہوں جو بڑی انویزیبل چیزیں ہیں جن کو ہم شاید نوٹ بھی نہیں کرتے. ایک سڑک ہے, اس کا ٹول ٹیکس ایک دن ہوگا 700 اور ایک دن اچانک ہو جائے گا 900. کسی کا 400 ہے, اچانک ہو گئے 550. لوگ کہتے ہیں وہ ایک دن بڑبڑ کرتے ہیں یار یہ دیکھو 500-100 روپیہ بڑھا دیا, لیکن وہ 100-150 بلینز میں ایڈ ہوتے ہیں. وہ ریونیو آتا ہے. پیٹرول کے اوپر کوئی جواب نہیں دیتا کہ انٹرنیشنل پرائس کیا ہے. کبھی برینٹ کروڈ کو اپنی بیسس بنا لیتے ہیں, کبھی وہ عربین آئل کو اپنا سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے کون سا. دیکھیں پیٹرول سے شروع کرتے ہیں. پیٹرول کے اندر اس وقت آپ 80 روپے لیوی دے رہے ہیں, 5 روپے کلائمیٹ لیوی دے رہے ہیں جو کہ کوئی کلائمیٹ فنڈ میں تو نہیں جا رہا ہے, لیوی میں ہی جا رہا ہے, گورنمنٹ ریونیو میں جاتا ہے. 85 روپے یہ ہو گیا, 20 روپے کسٹم ڈیوٹی دیتے ہیں, تو 105 روپے دے رہے ہیں آپ 311 روپوں میں. 105 روپے آپ حکومت کو دے رہے ہیں. اور یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑی صرف حکومت کے ٹیکس بڑھے ہیں اور کچھ نہیں بڑھا ہے. سو یہ کہنا کہ دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ویسے بھی ہم تو 4-3 ہفتے پرانا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے صرف حکومت نے زیادہ ٹیکس لیے ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر. جو آپ کی جو باتیں ہیں نا کہ اس کا حل کیا ہے, دیکھیں اس کا حل 2 ہیں. ایک اس کا حل یہ ہے کہ حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے. جب تک حکومت اپنے اخراجات وفاق کی اور صوبے کی حکومتیں کم نہیں کریں گی, یہ کیونکہ اپنے اخراجات بڑھاتی رہتی ہیں اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیتی رہتی ہیں. زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیتی ہیں تو پاکستانی غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. اور پاکستانی اسی لیے 2014 سے 2018 میں غریب ہو گئے ریئل انکم ہاؤس ہولڈ انکم میں, اور 2018 سے 2024 میں غریب ہو گئے. تو ہم تو 2014 سے غریب ہو رہے ہیں. ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی.
اب جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ ہم 2014 سے غریب ہو رہے ہیں اور دنیا آگے جا رہی ہے، تو پھر ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم نے تمام سیاسی پارٹیاں، عمران خان صاحب، آصف زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، تمام لیڈران کو ہم نے دیکھا ہے حکومت کرتے ہوئے. ہم نے صرف بہتری نہیں دیکھی، ہم نے اچھائی نہیں دیکھی. تو اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ گورننس کا نظام بدلنا ہوگا. آپ کو رولز آف بزنس چینج کرنے ہوں گے، آپ کو یا تو چھوٹے صوبے بنانے ہوں گے، یا بہتر ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس بنا لیں تاکہ لوگوں کو، بچوں کو تعلیم اور صحت مل سکے. آپ کو ان کے فائنینسنگ کا طریقہ بدلنا ہوگا. آپ کو گورنمنٹس کے اندر یہ نظام ڈاکٹر صاحب چل پائے گا؟ اب تو انہوں نے پاپولیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کاؤنسل بنائی ہے، اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں بھی فیلڈ مارشل کو شامل کر لیا ہے. تو کیا یہ سویلین سیٹ اپ آن اٹس اون نہیں کر پا رہا کچھ بھی؟ نہیں کر پا رہا. رولز آف بزنس ایسے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا یہاں پہ. آپ نے مطلب ہر چیز میں آپ نے کمیٹی بنانی ہے، اور شہباز صاحب تو ویسے ایک اسٹیٹسٹ سوچ ہے ان کی کہ ہر چیز کو اسٹیٹ کے کنٹرول میں رکھو. مطلب کیا دیکھیں نا، آپ 3 سال سے آپ جو ہے وہ گندم کے کاشتکاروں سے کے اوپر آپ کی لڑائی چل رہی ہے. 3 سال پہلے، 2 سال پہلے آپ نے منع کر دیا وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم نہیں لیں گے. ان کو اتنا نقصان ہوا. پچھلے سال پھر آپ نے کوئی پالیسی نہیں دی، اور پچھلے سال ان کو گندم 50 روپے کلو یعنی کہ 2000 روپے من بیچنی پڑی. اس سال پھر انہوں نے گندم کم لگایا. اب گندم کم لگایا تو اس کے مطلب ریٹ بڑھ گئے. آج آٹا جو ہے وہ 150 روپے کا ہو گیا ہے. اب حکومت مارے پھر رہی ہے، نہ وہ امپورٹ کر رہی ہے. بھئی زندگی بھر کے لیے امپورٹ اور ایکسپورٹ کھول دو آٹے کی. اور جس وقت آٹا بن رہا ہو، جس وقت گندم کی کاشت ہو رہی ہو، ہارویسٹ ہو رہا ہو، اس وقت ایکسپورٹ کرنے دو تاکہ کسان کو بھی اس کی مزدوری کے کچھ محنت کے پیسے ملیں. مطلب آپ ان چیزوں سے نکلے نا، آپ چینی سے، گندم کے بزنس سے نکلے. آپ کیوں مطلب بزنس آپ نے اچھا تو نہیں کرتے، آپ برائیاں ہی کرتے ہیں ہر سال، اس کو خراب ہی کرتے ہیں. آپ فارمرز کے خلاف ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے چیزوں سے نکلے. آپ نکلتے بھی نہیں ہیں. آپ نے کاٹن کی گروتھ کے ایریا کو کم کر دیا، شوگر کین کو بڑھا دیا. مطلب the government is not competent enough in under any party to actually be doing with these economic decisions. یہ تو مارکیٹ کے فیصلے ہیں، مارکیٹ کو کرنے دیں. آپ کب سے اپنا کم سے کم کر دیں. آپ مطلب یہ نہیں کرتے نا. آپ دیکھیں نا، آپ وہی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں، انہی کو دہراتے رہتے ہیں. لیکن اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھنا ہے آپ نے. تو آپ نے کیوں رکھنا ہے؟ یہ پاسکو کے گوڈاؤن کے اندر 3 سال پرانی گندم پڑی ہے جو کہ پاؤڈر ہو چکی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنی مسائل ہو چکے ہیں. نکلے گی بھی نہیں. سندھ حکومت کے گوڈاؤن تو کہیں خالی نکلتے ہیں. یہ کام حکومت کے نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا، پرائم منسٹر صاحب کو بہت محبت ہے بیوروکریسی سے. وہ سمجھتے ہیں سارے کام بیوروکریٹس کریں گے. آپ کے نزدیک بیوروکریٹس پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سولوشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رولز دیٹ گورن بیوروکریسی آر آف دا پرابلم. یہ پارٹ آف دا پرابلم. آپ اس کو رولز کو سمپلیفائی کریں. آپ رولز آف بزنس کو اپڈیٹ کریں. آپ رولز آف بزنس کو ماڈرنائز کریں. جس طرح حکومت چلتی ہے، فیصلوں کو آسان کر دیں. فیصلوں کے اوپر آسانی سے فیصلے ہو جائیں، ذمہ داری سے فیصلے ہو جائیں. یعنی کہ ہمارے پنجابی میں وہ کہتے ہیں پھر میں نہ ہی سمجھا، پھر میں آپ سے نہ ہی سمجھوں. ڈاکٹر مفتاح، چلے لیٹس ہوپ کوئی معجزہ ہو، کوئی میریکل ہو اور اچانک یہ تمام نظام ٹھیک ہو جائے. بیکاز جہاں تک نظام چلانے والے ہیں ان سے تو امیدیں دن بہ دن کم ہی ہوتی جا رہی ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، بہت شکریہ میں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. وہ ایک شعر ہے نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی. سمجھ نہیں آتی کس طرح ہمارے رول میں یہ جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں کرتے کیا ہیں. چاہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، سینٹ کی کمیٹی ہے. یہ جو آپ کافی دنوں سے یہ تماشا سن رہے ہیں بلو پاسپورٹس والا، کہ جی ایکس پارلیمنٹیرینز کو بھی اور پارلیمنٹیرینز کو ان کے بچوں کو بھی، اور ایک بل میں تو تا حیات ان کو بلو پاسپورٹ آفیشیل دے دیے جائیں. لیکن ایسا انٹرسٹنگ چیز جو سامنے آئی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کیا کرنے چاہ رہے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ دیا گیا کہ اس کو مساوی کر دیا جائے، کیونکہ جو گریڈ 22 کے افسران ہیں ان کو یہ سہولت ہے کہ ان کے بچے ہیں جو وہ بلو پاسپورٹ ان کو مل جاتا ہے جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. سیریسلی کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ کہاں ہوتا ہے کہ اگر ایک سرکاری افسر ہے تو اس کو سرکار کے خرچے پہ ذاتی گاڑیاں ملیں؟ اور بلو پاسپورٹس اس لیے کہ باپ سرکاری افسر ہے تو بچے کو بلو پاسپورٹ ملے گا، اور اس کے لیے لیجسلیٹرز کو گالیاں پڑ رہی ہیں. پہلے یہ تو کوئی جواب دے کہ ٹاپ بیوروکریٹس کے بچوں کو بلو پاسپورٹ کی جسٹیفیکیشن کس نے دی؟ میں بتاتا ہوں کس نے دی. یہ بھی ایک آفیشیل سمری بنی ہوگی بیوروکریٹس کی طرف سے، جس کو ایک شہزادہ کوئی وزیر بیٹھا ہوگا، وزیر اعظم بیٹھا ہوگا، اس نے اپروو کر دیا ہوگا. یہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو یا تو نظام جائے گا یا آپ اور میں جائیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.